کہ جب بد اخلاقی آئے گی تو قیامت آئے گی، جب بد اخلاقی آئے گی تو بگاڑ آئے گا۔ ریڑھی والا جو گندے سے بیچ رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں صرف اپنے پیسے بنا رہا ہوں، ارے پورے ملک کو آگ لگے، آپ صرف سیاستدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، میں ایک دفعہ صبح نماز کے بعد واک کے لیے نکلا، واپس آ رہا تھا، مجھے ایک بڑے میاں نظر آئے ریڑھی پر کھڑے ہوئے، سفید داڑھی سفید پگڑی۔ ریڑھی والے عام طور پہ ایسے نہیں ہوتے ہیں نا، تو میرے دور سے وہ نظروں میں جچ گئے۔ جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو یوں دیکھا، ویسے بھی مجھے اچھے لگ رہے تھے، سفید لمبی داڑھی سفید پگڑی، تو میں نے دیکھا وہ یوں کھڑے تھے ایسے، یہاں ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ انہوں نے وہ پیٹی پہ رکھا تھا ایسے، اور روئے جا رہے، ایسے آنسو گر رہے تھے جیسے برسات کی برکھا ہوتی ہے ایسے۔ میں ذرا پریشان ہو گیا کہ یہ بابا جی سفید نورانی کیوں رو رہے ہیں؟ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی خیریت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے میرے سامنے سیبوں کی ریڑھی ایسے پلٹ دی، سارے سیب ریڑھی پر بکھر گئے، اوپر کی لیئر سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے ادھ گلے تھے۔ کوئٹہ سے سیب آیا، یہ پیٹی لگانے والا ایک ادنا مزدور اور اس باغ کا خریدنے والا ایک میڈیوکر اور اس کا بیچنے والا بھی ایک متوسط، کوئی وزیر اعظم نہیں یہ کر رہا، وزیر اعلیٰ نہیں کر رہا، کوئی 22 گریڈ کا سیکٹری نہیں کر رہا ہے، لیکن اس نے کس کو جا کے ہٹ کیا کہ ایک نیک شریف غریب آدمی کا سینہ چیر لیا اور اس کے آنسو یوں کر کے کہنے۔ میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا ہے اور ہر دفعہ میرے سامنے اس کا چہرہ آتا ہے، میرے آنسو آ جاتے۔ وہ کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی، اس کی بہت نے ایسے مجھے چیر لیا، بیٹا میں بہت غریب آدمی، میں ایک پیٹی سیب لاتا، وہ عصر تک بک جاتے، شام کو میں تازہ آٹا لے کر اپنے بچوں کے لیے گھر جاتا۔ آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھینی۔ جس قوم کی پستی یہاں تک پہنچی ہو، میں کس کس شعبے کا گلہ کروں؟ میری تو مسجد کا سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی برا نماز، پانچوں انگلیاں برابر ہیں، بڑے اعلیٰ وکیل بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ جج بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ علماء بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ مزدور بیٹھے ہیں، لیکن اندھیری رات ٹمٹماتے چراغ اندھیروں کو دور نہیں کر سکتے۔ چراغ کی لو سے کمرے کا اندھیرا دور نہیں ہوتا ہے۔ مائیں سینہ کلیجے جلوا کے بیٹھی ہیں، باپ اپنی اولاد سے عزتیں گنوا کے بیٹھے ہیں، بازار کے تاجر جھوٹ کو تجارت بنا کے بیٹھے ہیں، دھوکے کو فراڈ کو ملا۔ جو سارے پاکستان کی سڑکیں کس نے برباد کی؟ انجینئروں نے برباد کی، چند ٹکوں پہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کی موت کے ذمہ دار بن گئے۔ یہ کیسے اللہ کو منہ دکھائیں؟ کس طرح قبر میں جائیں گے؟ ان کا ضمیر انہیں سونے نہیں دیتا۔ حلال کا کھانے والا بھوکا بھی سوئے تو نیند آتی ہے، اور حرام کا کھانے والا گولیاں نہ کھائے تو سو نہیں سکتا ہے۔ تم میری اولاد بیٹھے ہو، میں جذباتی ہو گیا ہوں۔ مجھے دکھ ہے کہ میرے دین کا ممبر بھی دینی پیش کر بہت کم، آگ 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 آگ۔ تو ہمارے زوال کی وجہ سمجھو بچوں، ہمارے زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دریائے راوی خشک ہو گیا، دریائے ستلج چناب خشک ہو گیا۔ ہمارے زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہو گئے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ حکمرانوں کی وجہ سے سب کو تباہ کر دے۔ ہماری پوری نسل کی اکثریت اخلاقی پستی میں جا گری ہے۔ اپنے نبی والے